فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ڈاکٹر علی شریعتی کی تحریر فاطمہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ 105 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور جس میں ذیلی عنوان جو ہے وہ ہے عورت عصر جدید کے ثقافتی اور سماجی تناصر میں۔ یورپ میں نشاط ثانیہ کے بعد 15ویں اور 16ویں صدی میں قدیم روایتی اور مذہبی عہد ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں زندگی کی تمام قدریں اور تصورات یکسر منقلب ہو گئے۔ اب فطری شعور اور مذہبی احساس کی جگہ ڈیکارٹس کی عقلی شعور اور تجزیاتی منطق نے لے لی۔ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت کا تصور ابھرا۔ معاشرتی اکائیاں خاندان، قبیلہ، ملت کی جگہ فرد کی اکائی کی آزاد اور مستقل حیثیت نمایاں ہوئی۔ اجتماعی مفاد کی جگہ انفرادی مفاد پر زور دیا جانے لگا۔ دورخیم کے الفاظ میں اجتماعیت یعنی سوشلزم کی جگہ انفرادیت یعنی انڈیویجولزم نے لے لی۔ زندگی کے متعلق بنیادی تصور میں تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقدار افادیت سے بدل گئیں۔ مثالیت پسندی یعنی آئیڈیلزم کی جگہ واقعیت یعنی ریئلزم نے لے لی۔ روحانی عاطفہ کی جگہ فطری جبلت کو دے دی گئی۔ زندگی کا کمال روحانی ترقی، تقویٰ اور استغنا نہیں رہا، بلکہ مادی آرام اور آسائش کو زندگی کا مقصد سمجھا جانے لگا۔ وہ مقدس روحانی اور ثقافتی کردار جس کی جڑیں انسانی فطرت میں بہت گہری ہیں، جن کی منطقی تحلیل ممکن نہیں ہے، مگر جو ابدی سکون اور راحت کی ضمانت ہیں، اب وہ دور ازکار سمجھی جانے لگیں، اور ان کی جگہ ان کی جگہ ان اقدار نے لے لی جنہیں عقل منطق کی کسوٹی پر پرکھ کر منتخب کر سکتی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ تمام قدریں جو عقل منطقی کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، جو مصلحت وقت کے تقاضوں پر پوری اترتی ہیں، جن میں افادیت کا عنصر نمایاں ہے، جن کا منطقی تجزیہ اور تحلیل ممکن ہے، جن کو علت اور معلول کے سلسلے میں دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے، یعنی وہ تمام قدریں جو زمینی ہیں، مادی ہیں، تغیر پذیر ہیں، انہی پر ہم تمام زندگی، تمام تہذیب و ثقافت، تمام سماجی اور معاشرتی روابط منحصر ہیں۔ یہی قدریں روح اصل کی علامت ہیں۔ اب ہمارا ان اقدار سے کوئی علاقہ باقی نہیں رہا جو الہامی اقدار کہلاتی ہیں، جو ناقابل تغیر ہیں، جن کا تعلق ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے عقل و ارادے کی سطح سے بلند ہے، جسے منطق کی کسوٹی پر پرکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اقدار عقل کی اس سطح سے تعلق رکھتی ہیں جو تحلیل و تجزیہ کی سطح سے ماورا ہیں۔ ان کا تعلق اس حقیقت سے ہے جو غیبی ہے، جو علت اور معلول کے سلسلے سے بلند ہے۔
ان اقدار کی جڑیں انسانی وجود میں بہت گہری ہیں، اس لیے کہ یہ ابتدائی آفرینش سے آج تک موجود ہے۔ ان اقدار کا سرچشمہ مادی اور زمینی نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ایک جہان دیگر سے ہے، اور ان کا سرچشمہ ایک ایسی حقیقت سے ہے جو ثابت، قدیم، مطلق اور کامل و اکمل ہے۔ روحانی، ناقابل تغیر اور اعلیٰ اقدار سے منہ موڑ کر زمینی، مادی، تغیر پذیر اور مصلحت آمیز اقدار سے رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مابعد الطبیعیات سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، اور جب ہم مابعد الطبیعیات سطح سے کٹ کر طبیعیاتی سطح تک محدود ہو گئے تو پھر الہام کی جگہ سائنسی علوم نے لے لی، عفت کا تصور لذت سے بدل گیا، کمال طلب کمال مال میں ڈھل گئی، تقویٰ کا تصور اور مادی آرام اور آسائش کے تصور سے بدل گیا۔ بقول فرانسسس بیکن، اب حقیقت کی جگہ طاقت نے سنبھال لی ہے۔ اس روحانی اور فکری انقلاب پیمانہ اقدار میں اس گہری تبدیلی اور تہذیب و ثقافت اور تصور حیات کی بنیادی جہت میں تغیر نے زندگی، اس کے تمام تصورات، تمام مظاہر، تمام اداروں پر انقلابی اثرات مرتب کیے ہیں۔ جذبہ عشق، تصور خاندان اور عورت اور مرد کے تعلقات کی نوعیت اور اس کی سطح، ہر چیز بدل کر معاشرے میں عورت کا مقام و مرتبہ، مرد کے مقابلے میں اس کی حیثیت، اور زندگی، فن، ادب اور ثقافت میں اس کی جگہ تبدیل ہو گئی ہے۔ زندگی اور اس کی قدروں میں اس ہمہ گیر تبدیلی کی علمی بنیاد ڈیکارٹس کی منطق ہے، جس کی روح سے ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور منطق کے تجزیاتی اصولوں پر جانا جا سکتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کی روح سے ہر چیز، یہاں تک کہ وہ مقدس قدریں اور اخلاقی اصول جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ عقل برہانی کے حد سے ماوراء اور الہی صفات کا پرتو ہیں، اب تجزیاتی منطق کی سطح پر پرکھے جانے لگے، اور ان کو بھی دیگر مادی اشیاء کی طرح قابل تحلیل و تجزیہ سمجھا جانے لگا۔ عورت اور محبت، جن کے گرد ایک ایسا پراسرار، مقدس، روحانی، خیالی اور شاعرانہ حالہ تھا جس تک رسائی ممکن نہیں تھی، اب وہ تشریح و تجزیہ اور تحلیل کی زد میں آ گئے۔ اب انہیں ایک حسابی مسئلے کی طرح حل کیا جانے لگا۔ فکر و نظر کی اس تبدیلی کے ذمہ داروں میں ایک نام کلوڈ برنارڈ کا ہے، جس کے خیال میں انسان ایک ایسی لاش ہے جو بے روح ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ روح ایک خوک، بیمار، مریض صور ہے۔ ان دونوں تصورات کے سروں پر سایہ فگن وہ برجوائی ذہنیت ہے جس کے نزدیک زندگی کے معنی دولت اور سرمایہ کے ہیں۔ ان تحقیقات اور تصورات سے جو نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف اس طرح کے مفکرین تھے اور دوسری طرف مسیحی ملا، ایک طرف جدید تجربہ گاہیں تھیں اور دوسری طرف کلیسا۔ ان جدید تصورات کے مقابلے میں بجز فتویٰ کفر اور کچھ کہنے کو نہیں تھا، اور اس کفر کے فتویٰ سے خوف زدہ ہونے کو اب کوئی تیار نہیں تھا۔ ان جدید مفکرین کے مقابلے میں جو استدلال اور مثال پیش کرتے تھے، مسیحی ملائیت صرف ہائے مذہب و مذہبہ کا نعرہ بلند کرتی، کفر کے فتوے صادر کرتی اور لوگوں کو آتش جہنم سے ڈراتی تھی، لیکن ان کی یہ تمام ہاؤ بے سود اور بے اثر تھی۔ عورت جو عہد گزشتہ میں خاندان کا حصہ تھی، اور اگرچہ اس کی مستقل اور آزاد شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ خاندان میں جو ایک اکائی کی طرح تھا، پوری طرح گھل مل کر اسی کا حصہ بن جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اسے اقتصادی آزادی حاصل ہونے لگی، اب اسے گھر کے باہر کی فضا میں کام کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ صنعتی دور کے متحرک اور پیچیدہ زندگی اور اس کے روز افزوں مسائل اور مشاغل نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے حصار سے باہر نکال کر اقتصادی مشاغل میں مصروف کر دیا۔ اقتصادی آزادی کے نتیجے میں عورت کو سماجی
سماجی آزادی بھی حاصل ہو گئی۔ اپنے شوہر اور بچوں کے تناظر میں بھی اس کا ایک آزاد اور مستقل بذات وجود تسلیم کر لیا گیا۔ آج کی عورت شادی سے قبل بھی اپنا وجود رکھتی ہے، وہ عقلی اور منطقی اعتبار سے ترقی کر چکی ہے، لہذا دوسروں کے ساتھ اس کے روابط کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اب ان تعلقات کی بنیاد فطری جذبات اور احساسات یا ماورائے منتقل روحانی تصورات پر نہیں ہے، بلکہ عورت اب اپنے تمام تعلقات کو عقل معاش کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اور مفاد و مصلحت کی ترازو میں تولتی ہے۔ اس انداز نظر نے جو سائنسی، مادی، تجزیاتی، مصلحت آمیز اور واقعیت پر مبنی ہے، اور جس کا پیمانہ نہ صرف اپنی ذات کا مفاد، اپنی جبلتوں کی تسکین اور اپنے لیے عیش و آرام کے اسباب مہیا کرنا ہے، عورتوں کو خاندانی، اجتماعی اور مذہبی قیود سے بڑی حد تک آزاد کر دیا ہے۔ اس آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ان تمام گہرے اور لطیف جذبات اور احساسات سے بڑی حد تک محروم ہو گئی ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اس لیے کہ تہذیب جدید میں عورتوں کی آزادی کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ تورخیم نے اس بات کی تائید کرتا ہے کہ عہد گزشتہ میں روح اجتماعی طاقتور تھی، اجتماعیت کا جذبہ قوی اور غالب تھا، لیکن جب جدید تعقل، اقتصاد اور انفرادیت کا رجحان بڑھا اور اقتصادی اور معاشی عناصر نے اس رجحان کو تقویت عطا کی، تو فرد نے ان تمام رشتوں جن کی بنیاد فطری اور روحانی تقاضوں پر تھی اور جو مذہب اور روایت قدیم کے حوالے سے استوار کیے جاتے تھے، توڑنا شروع کر دیا۔ اجتماعی روابط کی اس شکست و ریخت کے نتیجے میں فرد کو وہ آزادی حاصل ہو گئی جو تہذیب جدید کا ایک درہ امتیاز ہے، یہاں تک کہ آج ایک 18 سالہ دوشیزہ کسی دوسرے کی اعانت اور سرپرستی کے بغیر آزادانہ طور پر کسی مکان میں رہ سکتی ہے۔ اب ایک عورت کو اپنے خاندان میں خود مختار اور آزاد حیثیت حاصل ہے۔ عورت چونکہ معاشی طور پر خود کفیل ہے، اس لیے اسے یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے لیے خاندانی زندگی اور ناخوشگوار اور تکلیف دہ بن جائے تو وہ اس بندھن سے آزادی حاصل کر لے۔ اب عورت کو چونکہ انفرادی حقوق حاصل ہیں، چونکہ وہ اقتصادی طور پر آزاد ہے، چونکہ وہ تمام معاملات کو عقل کی ترازو میں تولنے کی عادی ہے، اور چونکہ عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ انسان محض اپنے مفاد و آسائش کا خیال رکھے، دوسروں کے لیے دکھ نہ سہے، تو اب عورت اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ وہ قربانی دے، ایثار کرے، اپنے آرام اور آسائش اور اپنے جذبات و احساسات کو کسی مرد کی محبت کی خاطر نظر انداز کرے۔ عشق، وفا، بپیمان شریعت اور رشتہ ازدواج کے نام پر اپنی ذات اور اس کے مسائل اور معاملات کی طرف سے آنکھیں بند کر لے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ عشق، وفا، فداکاری، ایثار روحانی اور اخلاقی قدریں ہیں جن کی عقلی اور منطقی تحلیل ممکن نہیں ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کو قربان کرنا، دوسروں کے آرام کی خاطر رنج اور تکلیف برداشت کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو عصر حاضر کے منطق پر کسی حساب سے پوری نہیں اترتی۔ مجھے جس سے کوئی تعلق خاطر نہیں ہے، میں اس کی خاطر کوئی قربانی کیوں پیش کروں؟ مجھے جس سے محبت نہیں ہے، میں اس سے عہد وفا کیوں نبھاؤں؟ کوئی عورت کسی ضعیف اور بدحیت شخص سے اپنی قسمت کو وابستہ کیوں رکھے؟ وہ اس پیمان کو، اس عہد اور تعلق کو کیوں نبھائے جو اس وقت کیا گیا تھا جب یہ مرد قوی اور حسین تھا، جب وہ اس عورت کے لیے واحد ممکن سہارا تھا، مگر یہ شخص ضعیف و نحیف ہو چکا ہے۔ اب اس کی قوت ذوف سے اور اس کی رعنائی اور زیبائی بدحیتی اور بدصورتی سے بدل چکی ہے۔ اب کوئی عورت کسی ایسے مرد سے تعلق کیوں برقرار رکھے اور اس کی وجہ سے ایک ایسے دوسرے شخص سے چشم پوشی کرے جو طاقتور ہے اور حسین ہے اور جو اس کے طبعی اور فطری جذبات اور تقاضوں کا گرم جوشی سے جواب دے سکتا ہے؟ سارترے، جو عصر حاضر کے ایک عظیم فلسفی مانے جاتے ہیں، ایک سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کسی ایسے شخص کی بیوی ہے جس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی کشش نہیں ہے،
اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جس کی شخصیت ہر اعتبار سے پرکشش ہے اور وہ اس عورت سے عشق بھی کرتا ہے۔ عقل کی روشنی میں دیکھیے تو حساب بالکل صاف ہے، دونوں مردوں کو اس عورت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک سے تعلق زوجیت کا ہے اور دوسرے سے تعلق عشق کا ہے، لیکن عورت کو اپنے شوہر سے کوئی تعلق کے خاطر نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنے عاشق سے محبت کرتی ہے۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر سے وفادار رہتی ہے تو اس طرح وہ ایک محبت یعنی اپنے شوہر کی محبت کی خاطر دو محبتوں اپنے اور اپنے عاشق کی محبت کو قربان کرتی ہے، اور اگر وہ شوہر سے قطع تعلق کر لیتی ہے تو اس طرح دو محبتوں کی خاطر صرف ایک محبت کو قربان کرتی ہے۔ اس عورت کے لیے مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اس باب میں عقل کا فیصلہ دو ٹوک اور قطعی ہے۔ یہ ایک ریاضی کا مسئلہ ہے۔ ایک محبت کے لیے دو محبتوں کو قربان کرنا کسی طرح بھی قرین عقل نہیں ہے۔ ڈیکارٹس کی منطق ہو یا فرائڈ کی نظریہ، کوئی اس بات کے عقل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جدید اور باشعور عورت منطقی عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اس مسئلے کو ریاضی کے مسئلے کی طرح حل کرتی ہے۔ معاشی آزادی اور اجتماعی حقوق اسے یہ فیصلہ کرنے میں پوری طرح مدد دیتے ہیں، چنانچہ وہ فیصلہ کر لیتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، ایک ننھا وجود اپنے ماں اور باپ کی آزادی پر قدغن لگاتا ہے۔ عقل اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی خاطر دو انسان اپنی آزادی اور اپنے آرام اور آسائش کو قربان کر دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، یا اگر پیدا ہو ہی گیا ہے تو اسے کسی دایا کے سپورٹ کر دیا جائے یا پھر کسی ادارے کی سرپرستی میں دے دیا جائے۔ وہ تمام جذباتی رشتے جو منطق کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے اور عملی لحاظ سے غیر مفید ہیں توڑ دیے گئے ہیں۔ وہ تمام اخلاقی، روایتی، ثقافتی، روحانی اور وجدانی قدریں جو نسوانیت زن کی نگہبان تھیں اور جو عورت کی انفرادیت کو خاندان کی اجتماعیت سے مربوط کرتی تھیں، ان سب سے آزادی حاصل کر لی گئی ہے۔ ایسے تمام روابط کو جو عورت کو اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے خاندان اور اپنے قرابت داروں کی وفاداری میں ایثار، محبت، قربانی، ہمدردی اور غمگساری پر آمادہ کرتے تھے، انہیں غیر عقلی اور دور از کار قرار دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ معاشی اور سماجی آزادی جذبات پر، منطق اور حقیقت جوئی پر واقعیت بینی کے غلبے نے روح اجتماعی کو ضعیف اور کمزور کر دیا ہے۔ انفرادیت کا تصور حاوی ہو گیا ہے۔ گویا اس آزادی نے عورت کو دوسروں سے غیر متعلق کر دیا ہے۔ اجتماعیت سے رشتہ اس کا بالکل ٹوٹ گیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہے۔ سامعین، ہم صفحہ 112 پر پہنچے ہیں۔ یہاں پر یہ ذیلی مضمون جو تھا، ٹائٹل جو تھا، یہ ختم ہوتا ہے اور اگلا ذیلی ٹائٹل ہے تنہائی، جس کی اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ تنہائی صدی کا سب سے سنگین المیہ ہے۔ ہاپکواس اور ڈورکہیم نے خودکشی کے عنوان سے کتابیں لکھی ہیں جن میں سماجیاتی تناظر میں پورے یورپ میں خودکشی کے مسئلے کا جائزہ لیا گیا ہے۔ خودکشی مشرق میں خال خال واقع ہونے والا حادثہ ہے، جبکہ یورپ میں یہ کوئی استثنائی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک سنگین اجتماعی مسئلہ ہے، کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی واقعیت ہے جس کا گراف روز بروز اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں خودکشی کی شرح روز بروز ترقی کر رہی ہے۔ جو ملک جس قدر ترقی یافتہ ہے وہاں خودکشی کا رجحان اسی حد تک غالب ہے۔ یورپ میں ہسپانیہ نسبتاً کم ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے وہاں خودکشی کا اوسط دوسرے یورپی مقابلے میں کم ہے۔ اس کے برعکس شمالی یورپ کے علاقوں میں خودکشی کا تناسب زیادہ ہے اور شمالی امریکہ میں یہ شرح ہر جگہ سے بڑھ کر پائی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے خودکشی کا رجحان اور تناسب ان تمام ممالک میں پایا جاتا ہے جو
دیہات اور شہروں کے درمیان آباد ہیں۔ ان تمام شہروں میں پایا جاتا ہے جو ترقی یافتہ اور پسماندہ ملکوں کے درمیان سرحدوں پر واقع ہیں۔ ان تمام معاشروں میں پایا جاتا ہے جن میں مذہبی اور روایتی اور غیر مذہبی اور جدید دونوں طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ خودکشی کے رجحان کا سبب کیا ہے؟ فرد کی تنہائی۔ مذہب افراد کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے ان میں ایک اجتماعی روح بیدار کرتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی مذہب ہر فرد اور اس کے خدا کو مربوط کر کے خدا کو انسان کا ہمدم بنا دیتا ہے۔ دور گزشتہ میں فرد اور اجتماع کے درمیان صدہا روابط تھے۔ فرد اپنے خاندان، قبیلے اور قوم کے ساتھ باطنی رشتوں کے ذریعے مربوط تھا۔ یہ اقتصادی اور اجتماعی آزادی کا دور ہے۔ اس آزادی نے ہر فرد کو اپنے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب فرد خاندان، ہمسایہ، ماں باپ، اولاد، دوست اور اعزاء سے بے تعلق ہو گیا ہے اور اپنی مادی اور روحانی احتیاجات کی تکمیل کے لیے براہ راست معاشرے سے مربوط ہے۔ عقلی اور منطقی انداز نظر نے روحانی، مذہبی اور روایتی روابط کو توڑ دیا ہے، اور ریاضیاتی منطق اور مادی تصورات نے تمام روحانی اور وجدانی بنیادوں کو متزلزل کر دیا ہے۔ فرد آزاد ہو گیا ہے، خود نگر اور خود کفیل ہو گیا ہے، دوسروں سے بے نیاز ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تنہائی کا شکار بھی ہو گیا ہے، کیونکہ دوسرے افراد بھی اس کی طرح آزاد اور اس سے بے نیاز ہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص سے کسی مصلحت یا مفاد کے تحت تعلق رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ فرد اپنی ذات کے جزیرے میں محصور ہے، وہ تنہا ہے، اور اس تنہائی کے کرب کی حالت میں اس پر خودکشی کا خیال حملہ آور ہوتا ہے۔ دراصل تنہائی اور خودکشی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے کہ دو ہمسائے جن کے گھروں کی دیوار متصل ہو۔ آج کے معاشرے میں عورت اپنے لیے مرد کا انتخاب کرتی ہے، مرد اپنے لیے عورت کو چنتا ہے، مگر دونوں اپنی جگہ ایک آزاد اور مستقل حیثیت رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہیں۔ پھر کون سی قوت ان کو ایک دوسرے سے مربوط کرتی ہے؟ یہ باہمی تعلق جنسی، جذباتی، عشق و محبت یا دوستی اور رفاقت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور نیازمندی اور غمگساری کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کون سی بنیاد ہے جو ان دو آزاد اور بے نیاز افراد کو باہم مربوط کرتی ہے؟ آج کے دور میں مرد اور عورت کے تعلق کی واحد بنیاد ایک قانونی ضرورت ہے جس کا تعلق منطقی اور افادی عقل سے ہے، جس میں کوئی جوش یا حرارت نہیں پائی جاتی، بلکہ جس کا سرچشمہ سست اور بے نور محاسبہ عقلی ہے۔ جنسی آزادی کے تصور ویسے تو بلوغت کی ابتدا میں سر اٹھاتا ہے، مگر عملاً کوئی مرد یا عورت جب چاہے اس تصور اور آزادی پر عمل کر سکتی ہے۔ جو شخص ایسی آزادی کا تصور رکھتا ہے وہ گویا اس بات کا قائل ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین کے لیے فقط ایک ہی شرط ہے، اور وہ بھی خود جنسی جذبے کی بیداری ہے۔ اگر کسی میں یہ جذبہ ضعیف ہے تو اس ضعف اور اس کمی کو سرمایہ کی قوت سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ محض روپیہ چاہیے، پھر انسان جس سطح پر بھی چاہے روپیہ خرچ کر کے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کر سکتا ہے۔ زندگی کے ہر دور میں، عمر کے ہر حصے میں یا ڈان جان بن سکتا ہے یا اوناسس امریکہ کے خاتون اول تک کو دولت کے بل پر خریدا جا سکتا ہے۔ اس میں اور بازاری عورت میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف نرخ کا فرق ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں آزاد ہیں اور دونوں کو اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے کی آزادی حاصل ہے، کوئی شخص اس بات کو قرین مصلحت نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے اس آزادی کو ازدواجی بندھن سے بدل لے، اپنے آپ کو تمام عمر کے لیے قید کر لے۔ منطق، عقل، ریاضیاتی اقدار، انفرادیت اور واقعیت کا تصور کوئی اس بات کا فتویٰ نہیں
نہیں دیتا کہ فردہ اپنی متنوع اور لامحدود آزادی کو، جو اسے ہر طرح کی جنسی تجربات کی اجازت دیتی ہے، پہنچ کر خود کو محض ایک فرد کے ساتھ مقید کر لے۔ سامعین، اگلا ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ ہے خاندان کی تشکیل، اور اس وقت ہم صفحہ 115 پر پہنچے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، جب تک ان کے جنسی جذبات پر شباب رہتا ہے، رقص گاہوں، ریسٹورانٹ، گزرگاہوں اور ایسی صحبتوں میں جہاں جنسی جذبات کی تسکین پر کوئی قدغن نہ ہو، غرق رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا وقت آتا ہے جب عورت کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اسے ہوش آتا ہے، اب وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتی ہے اور اپنے گرد و پیش کو دیکھتی ہے۔ اب ایسے کوئی شخص اپنی تلاش میں نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا بھی ہے تو محض ماضی کی یاد کو تازہ کرنے کی خاطر۔ دوسری طرف مرد جنسی آزادی کے نام پر بے شمار تجربات کرتا ہے۔ وہ ہر باغ سے گل اور ہر گل سے خوشبو کو چنتا ہے۔ اس کی زندگی کا بے محا بذات جوئی میں گزرتی ہے۔ اس کی ذات ایک بے محابہ باللذت جوئی میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ جنسی جذبہ ضعیف پڑ جاتا ہے۔ مرد اپنی زندگی کے ایک ایسے دور میں داخل ہو جاتا ہے جہاں حب جاہ و مال، شہرت اور مرتبے کی طلب جنسیت کی جگہ لے لیتی ہے، اور اس کے ذہن میں گھر آباد کرنے اور خاندان تشکیل دینے کا خیال سر ابھارنے لگتا ہے۔ جب عورت کو اس خطرے کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے حسن و شباب کا دور ڈھل چکا ہے اور اب اس کی اتنی کشش نہیں رہی جو مرد کو اس کی طرف متوجہ کر سکے، اور جب مرد اپنی جنسی آزادی اور اپنے متنوع اور بے پایہ تجربات سے نڈھال ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت اور ایسے مرد کو ایک طویل اور تھکا دینے والے جنسی آزادی کے سفر کے بعد ایک دوسرے سے مل کر خاندان بنانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ خاندان تشکیل پاتا ہے، مگر قوت محرکہ جو ایسے خاندان کی تشکیل کا سبب بنتی ہے، عورت کا احساس زوال و شکست، اور مرد کا احساس خستگی اور جنسی آزادی ہے، اور جنسی آزادی سے فرار کا جذبہ ہے۔ ظاہر میں ایک خاندان بن گیا، مگر یہ خاندان بے روح اور بے کیف ہے۔ یہاں نہ محبت کا جوش ہے، نہ کسی آئیڈیل کی تلاش، اور دو افراد ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، مگر ان کے درمیان نہ کوئی جوش ہے نہ جذبہ۔ یہ دونوں مل کر کوئی اعلیٰ اور پرشکوہ خاندان وحدت نہیں بناتے، اس کے برعکس ان دونوں کے ملاپ کا نتیجہ خستگی اور بیداری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے مل کر کوئی نیا جذبہ یا تجربہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ایسے تمام تجربات سے گزر چکے ہیں۔ ان کے لیے اب کوئی چیز نئی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ان دونوں کے دلوں میں کوئی جوش و خروش بیدار ہو سکے۔ دونوں کو معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کیوں مربوط ہوئے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر بے نیاز ہیں۔ دونوں اچھی طرح سوچ سمجھ کے تمام معاملات اور حالات کا جائزہ لے کر اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، اور ہر فریق اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا مفاد اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اب اگر وہ ایک دوسرے سے اظہار عشق کریں، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور فداکاری کے جذبے کا اظہار کریں، تو یہ اظہار عشق میں محض دکھاوا ہے، بلکہ ایک طرح کی عیاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شادی کی رسم کلیسا کے بجائے سٹی ہال میں انجام پاتی ہے۔ کلیسا ایسے جوڑوں کو خوش آمدید نہیں کہتا، اس لیے ایسے میں جو اس کام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، سٹی ہال کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ سٹی ہال کا کوئی کارندہ اپنے سینے پر اپنے عہدے کا بیج سجائے نظر آتا ہے۔ یہ ایک شہری ادارے کا کاروباری نمائندہ ہے، کلیسا کا نمائندہ نہیں ہے، جو روحانیت، حرمت اور تقدس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ نمائندہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے جوڑوں کے نام پکارتا جاتا ہے۔ ان ناموں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے۔
ہر مرد اور عورت جس کا نام پکارا جاتا ہے نہایت میکانکی اور بے روح انداز میں ہاں کہہ کر ازدواج کو قبول کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے ہاں کہنے سے قبل ہی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے بچے ہاں کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں، گویا وہ اپنے ماں باپ کو رشتہ ازدواج قبول کرنے پر آمادہ یا مجبور کر دیتے ہیں۔ عورتیں اور مرد فیس کی رقم ادا کرتے ہیں، شادی کے رجسٹر پر دستخط کرتے ہیں اور تقریب شادی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ اپنے اپنے خول میں واپس چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2-3 دعوتوں میں صرف 20 یا 30 عورتیں دلچسپ بات یہ ہے 200-300 عورتوں میں سے صرف 20-30 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس تقریب کے موقع پر لباس عروسی پہنتی ہیں، ورنہ اکثر عورتیں یہی کہتے ہیں کہ اس عمر میں اور اس حالت میں ہم لباس عروسی پہن کر کیا کریں گے، یہ تو خود اپنا مضحکہ اڑانا ہوگا۔ پھر عورت اپنے کام کی طرف لوٹ جاتی ہے، مرد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ دوپہر کا کھانا کسی ریسٹوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں، مگر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ شادی ان کے اندر کوئی جوش و جذبہ بیدار کر سکے، ورنہ اکثر جوڑے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، وہ اس قصے کو ہی فراموش کر دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ رسمی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد جب عورت اور مرد سٹی ہال کے دروازے سے برآمد ہوتے ہیں تو نہایت سرد مہری سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ جو اس سے قبل خاصی مدت تک ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار چکے ہیں، نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بلکہ ان میں سے ہر فریق مختلف اور متعدد لوگوں کے ساتھ زندگی گزار چکا ہے، اس لیے اب ان کے لیے شادی کوئی نیا اور دلچسپ تجربہ نہیں رہا۔ یہی سبب ہے کہ زن و شوہر اس ایک رسمی تقریب کے بعد نہایت سرد مہری سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے، یہ شادی، مگر اس میں آخر کیا رکھا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں جائیں، کیا تفریح کے لیے جائیں، مگر تفریح پر تو ہم اس سے قبل ہی 1000 بار جا چکے ہیں۔ پھر کیا ہم آغوشی کے کیف سے لطف اندوز ہوں، مگر اس کا مزہ بھی ہم 1000 بار چکھ چکے ہیں۔ پھر کیا گھر کی طرف رخ کریں، مگر ہم تو گھر ہی سے آئے ہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کے لیے جذب و کشش کا باعث بن سکے، جو ان کے خیال اور احساس کو تحریک دے سکے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی بہتر ہے کہ ہر 2 فریق ہمیشہ کی طرح روز کی طرح اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ گویا خاندان اس طرح تشکیل پاتے ہیں، ہر 2 فریق معرد اور عورت نہایت دقیق غور و فکر اور احتساب کے بعد ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ خاندان ایک معاشی شراکت ہے یا پھر قانون کا جبر اور دباؤ ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے عورت اور مرد ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن یہ بندھن مجبوری کے طور پر قبول کیا گیا ہے، اس میں کسی فریق کی خوشی، جوش یا جذبہ شامل نہیں ہے، اس لیے نہ ان کا دل دھڑکتا ہے، نہ ان کے خیال میں کوئی نئی لہر دوڑتی ہے، حتیٰ کہ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نمودار نہیں ہوتی۔ اس خاندان کی بنیاد کمزور ہے، اس لیے یہ خاندان سست اور کمزور خاندان ہے۔ بچے اس گھر میں کوئی جوش و جذبہ یا حرارت محسوس نہیں کرتے، اور ان کے ماں باپ چونکہ بچوں کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ بچوں کی پرورش کے لیے صرف روپیہ مہیا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے۔ ان کی آزادی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، ان کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہتی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ مصلحت کے تقاضوں اور قانون کے دباؤ کے نتیجہ میں ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، وہ رسمی طور پر ایک خاندان تشکیل دے چکے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے سے عملاً جدا اور بیگانہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی ماضی کی روش پر چلتی رہتی ہے، وہ قانونی اور رسمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مگر حقیقتاً اور عملاً جدا جدا ہیں۔
انہوں نے ایک خاندان بنایا ہے، مگر ان کے رویے نے اس خاندان کو پارا پارا کر دیا۔ مرد جو سدھا، جوان اور پرجوش عورتوں کی ہم آغوشی کا مزہ چکھ چکا ہے، ایک ایسی عورت سے جو خستگی اور درماندگی کا شکار ہے، جس کا جنسی رویہ مرد کو متنفر کرنے کا سبب بنتا ہے، کس طرح خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے؟ اسی طرح وہ عورت جو اس سے قبل بہت سے جنسی تجربات سے گزر چکی ہے، اپنے شوہر کی سرد آغوش اور اس کے افسردہ رویے کا جب اپنے سابقہ تجربات سے موازنہ کرتی ہے تو اسے سوائے کوفت اور مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ ایک ایسے گھر سے جو جوش اور جذبے کی حرارت سے خالی ہے، فرار حاصل کرنے کے لیے مثل سابق ہوٹلوں، کلبوں، تفریح گاہوں اور اس طرح کے دیگر مقامات کی رنگینیوں اور سرمستیوں کی تلاش میں منہمک ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ گھر جو دو افراد کے لیے ایک ایسے معاہدے کے نتیجے میں بنا تھا جس کی اساس عقل و منطق پر رکھی گئی تھی، عملی اعتبار سے اپنا عقلی جواز اور سند کھو بیٹھتا ہے۔ سامعین کرام، ہم اس وقت کتاب فاطمہ ہے کہ صفحہ 119 پر پہنچ کر اپنے اس وقت کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اگلی نشست کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اسی کو آگے سے پیوست کر کے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کی خدمت میں نگہت رضا یہ ریڈنگ پیش کر رہی تھیں اور کاشان بصیرت کی جانب سے آپ کو یہ کتاب فاطمہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تب اگلی نشست تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔